أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار صبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد عباس نام ہے میری تیر طوفان نو خواب ہے تحریر تدبیر میری تیر عصمت کی پہرے دار ہے تطہیر کی قسم نام ہے میرا عباس نام ہے عباس نام ہے میرا عباس نام ہے لا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الحمم ولا ينال غاف الفتن
الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت معجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون عزیزان محترم عزاداران امام مظلوم کربلا خالق کائنات مالک موت و حیات رب رحمان رحیم و کریم اپنے کلام مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ نہیں پیدا کیا جناتوں اور انسانوں کو بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ کائنات میں کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا مقصد خلقت کوئی نہ کچھ نہ ہو۔ ہر شے کی خلقت کا کوئی نہ کوئی مقصد خلقت ضرور ہے۔ وہ جو کریٹر ہے، وہ جو خالق ہے، وہ جو مالک ہے، اس نے ایک ذرہ بھی بغیر کسی مقصد کے خلق نہیں فرمایا، اور کائنات میں جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان، یہ جو درجہ بندیاں ہیں، یہ جو اسٹیجز ہیں، جمادات یہ زمین، یہ پہاڑ دیکھنے میں بہت وسیع ہے، ان کی عمر بھی زیادہ، جسامت کے اعتبار سے بھی یہ بہت وسیع ہیں۔ آپ ان کا ایریا دیکھیں بہت زیادہ ہے، لیکن انسان کے مقابلے میں زمین افضل ہے کہ انسان، جمادات افضل ہیں کہ انسان؟ تو جواب ملے گا کہ نہیں، جمادات افضل نہیں ہے بلکہ انسان افضل ہے۔ جمادات کے بعد نباتات کی منزل آتی ہے، یہ درخت، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ شجر، یہ ثمر۔ درختوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں، عمر کے اعتبار سے اگر انسان سے اور درختوں کی عمر کو کمپیئر کیا جائے تو انسان کی عمر کم ہے، درختوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ درخت ایسے ہیں کہ جن کی عمر بہت کم بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ درخت ایسے ہیں جو سینکڑوں سال ان کی زندگی ہے، لیکن عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں۔ آپ اگر جسامت کے اعتبار سے دیکھیں، مادے کے اعتبار سے تو مادہ بھی ان کے پاس زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر سوال کیا جائے کہ انسان افضل ہے یا یہ درخت افضل ہے، تو جواب کیا ملے گا کہ نہیں، انسان افضل ہے۔ حیوانات کی منزل پر آئیے، انسان کے مقابلے میں آپ کو جانور ایسے ملیں گے کہ جو جسم کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ بڑے نظر آئیں گے، عمر کے اعتبار سے بھی چھوٹے بھی نظر آئیں گے اور بڑے بھی نظر آئیں گے، لیکن انسان اور حیوانات کا جب مقابلہ کیا جائے گا اور سوال کیا جائے گا کہ ان دونوں میں افضل کون ہے، سپیریئر کون ہے، تو کہا جائے گا کہ نہیں، انسان سپیریئر ہے، باوجود اس کے کہ عمر بھی کم ہے انسان کی، باوجود اس کے کہ جسمانی اعتبار سے بھی وہ چھوٹا ہے بہت سے حیوانات کے مقابلے میں، لیکن نہیں، انسان افضل ہے۔ تو جب انسان کی افضلیت کا معیار
खुदावंद आलम ने तय किया, तो अब इंसान को भी ये जानना चाहिए कि हम अफजल क्यों हैं, हम सुपर क्यों हैं। तो ये जो सुपीरियरिटी खुदावंद आलम ने इंसान को अता की है, जिन्नातों के बाद इंसानों को अता की है, तो उस सुपीरियरिटी की कोई ना कोई वजह होगी। वो वजह क्या है कि वो वही है जो मकसद खिलकत है इंसान का। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं पैदा किया जिन्नातों और इंसानों को बजुज़ इसके कि वो मेरी इबादत करें। यानी अब समझ में यह आया कि ये जो जमादात पैदा किए गए हैं, इनका पैदा करने का मकसद खुद ये नहीं है कि सिर्फ वो अपना वजूद बाकी रख सकें, बल्कि जमादात जो पैदा हुए हैं तो ये अपने से अफजल के काम आते हैं। ये जमादात, ये जमीन, ये पहाड़, ये हैवान, ये दरख्तों के भी काम आते हैं। इन्हीं के सीने को चीर के तो दरख्त इसमें बोए जाते हैं, बीज बोया जाता है, और यही हैवानों के भी काम आते हैं। हैवान भी इस पर चलते फिरते हैं, और यही इंसानों के भी काम आते हैं। और उसके बाद में आप देखिए कि जमादात के बाद नबातात की मंजिल है। ये दरख्त हैं, पेड़ पौधे, शजर, कमर, फूल, फल, तो ये सब चीजें जो है आप देखें कि ये तमाम चीजें वो हैं कि जो हैवानात के लिए भी फायदा रसा है और इंसानों के लिए भी हैं। और उसके बाद में आप देख लीजिए हैवानात की मंजिल में आइए, जानवरों में, तो अब जानवर सिर्फ ये नहीं कि वो खुद बाकी रह जाएं, उनका वजूद बाकी रह जाए। अगर सिर्फ यही मकसद होता तो यकीनन बस उनको जिंदा रहना और खाना और मर जाना। नहीं, उनका मकसद खिलकत खुदावंद आलम ने कुछ और बनाया। अब ये हैवानात हैं जो एक दूसरे की ग़िज़ा खुद भी हैं और इंसान की ग़िज़ा भी है। और उसके बाद में इंसान, अब इंसान के लिए खालिक़ कायनात ने ऐलान फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं पैदा किया जिन्नातों और इंसानों को बजुज़ इसके कि वो मेरी इबादत करें। यानी अब इंसान का मकसद खिलकत खुदावंद आलम ने इबादत करार दिया। अब इंसान को ये सोचने की जरूरत है कि आखिर हम अपनी जिंदगी किस अंदाज से गुजारें और कैसे गुजारें कि हमारी जिंदगी इबादत इलाही में गुजरे। अजीज़ान मोहतरम, और खुदा की कसम ये अय्याम अज़ा, ये जो माह मुहर्रमुल हराम जिसकी आज 8 मुहर्रम की तारीख, हम और आप इस फर्श अज़ा के तसद्दुक़ में, इस फर्श अज़ा के तुफ़ैल में हर साल खुदावंद आलम अगर हमें नेमत हयात से मालामाल रखता है तो हम फर्श अज़ा पर जाते हैं, और जाने के बाद वहाँ पर अपने मकसद हयात के बारे में गौर व फिक्र करते हैं, अपने अमाल में भी निखार पैदा करते हैं। हमारा अकीदा जो है उसमें भी एक नूरानी कैफियत तारी हो जाती है, हमारे अमल की भी इस्लाह होती है, हमारी फिक्रों की तहारत हुआ करती है। और ये अज़ा खाने सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अज़ा खाने हैं, बल्कि इन अज़ा खानों में जब हम मजलूम करबला के तसद्दुक़ व तफ़ैल से, जब हम खुदा की हमदो से, खुदा बुजुर्ग बरतर की हमदो सना के बाद और हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर दुरूद व सलाम के बाद जब कुरान मजीद की आयात मुबारका में गौर व फिक्र करते हैं, अहादीस मुबारका में गौर व फिक्र करते हैं, और करबला में जो अजीम तरीन कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके तमाम असहाब व अंसार ने जो पेश किए, जब हम उसको याद करते हैं तो हमें पता चलता है कि मकसद हयात है क्या। खुदा की कसम, मैदान करबला में आप पहली मुहर्रम से और आज 8 मुहर्रम तक एक अज़ा खाने से दूसरे अज़ा खानों में मुख्तलिफ अंदाज से, और इस कोरोना के दौर में आप ऑनलाइन यूट्यूब के ज़रिए या टेलीविज़न के डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए आप मजलिसों को समाअत फरमा रहे हैं, गिरियावज़ारी कर रहे हैं। यकीनन ये हक़ है, और आज की तारीख वो तारीख है कि जब सरकार बा वफा हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाता है, आपकी शहादत का जिक्र, किसकी ज़बान में ताकत है कि जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत का मुकम्मल जिक्र कर सके। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का जो मकसद हयात था वो भी जानते थे। सबका मकसद हयात मजमूई तौर पर
عبادت الہی ہے، اور اسی عبادت الہی میں حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ میرے بابا نے میری مادر گرامی سے عہد اس لیے فرمایا تھا کہ ایک ایسا شجاع فرزند پیدا ہو جو میدان کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ ہاں عزیزان محترم، تو وہی حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام یہ امام حسین علیہ السلام کا 32 برس کا بھائی ہے، عباس با وفا ابوالفضل عباس علیہ السلام، سقائے حرم، باب الحوائج، باب المراد۔ عزیزان محترم، حضرت عباس علیہ السلام علمدار لشکر امام حسین۔ میدان سے حبیب کا لاشا آیا، عباس نے ہاتھ جوڑے، آقا میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، اجازت نہیں ملی۔ سعید و زہیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جانثاری کی منزل کو پار کر چکے۔ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام ہاتھ جوڑے ہوئے اجازت مانگ، نہیں اجازت ملی۔ اون محمد کے لاشیں آ گئے، حضرت عباس کو اجازت نہیں ملی۔ قاسم کا پامال لاشا آ گیا، حضرت عباس کو اجازت نہیں ملی۔ حضرت عباس علیہ السلام ہر بار جاتے ہیں اور اپنے آقا سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر امام حسین کی خدمت میں سرکار با وفا پہنچتے ہیں اور جانے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، آقا اب سینے میں دل تنگی کرتا ہے، میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام ہر بار ایک ہی جواب دیتے تھے، اے میرے بھیا عباس، میں تمہیں میدان میں جانے کی کیسے اجازت دے دوں؟ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ لیکن اب جب امام حسین کے پاس حضرت عباس آتے ہیں، اب جو امام نے یہ جواب دیا کہ عباس میں تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دی؟ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ایک مرتبہ عباس با وفا نے میدان میں چاروں طرف نگاہوں کو گھمانا شروع کیا، نہ حبیب نظر آئے، نہ سعید نظر آئے، نہ زہیر نظر آئے، نہ مسلم ابن اوسجہ نظر آئے، نہ ابو سمامہ ساعدی نظر آئے، اصحاب و انصار میں جب کوئی نظر نہ آیا، اس کے بعد میں کبھی قاسم کو یاد کیا، کبھی اون محمد کو یاد کیا، جب کوئی نظر نہ آیا، ایک مرتبہ اب عباس کو جواب مل گیا، اور ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ آقا وہ لشکر کہاں کہ جس کا میں علمدار تھا؟ ارے جہاں وہ لشکر ہے وہیں جا کے علمداری کروں گا۔ امام حسین خاموش ہو گئے۔ عزیزان محترم، آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اسی اسنا میں خیموں سے آتی ہوئی العطش کی صداؤں کی طرف امام حسین نے اپنے بھائی عباس کی توجہ کو مبذول کیا، متوجہ کیا کہ دیکھو اب خیموں سے کون سی آوازیں آ رہی ہیں، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، العطش، العطش، العطش۔ اچھا عباس، میرے بھیا عباس، تم میدان میں جانا چاہتے ہو؟ ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ اب حکم امام مل گیا، یہ مطیع و فرما بردار عباس ایک مرتبہ اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے سر کو اطاعت امام وقت کے لیے در خیمہ پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد آواز دیتے ہیں اپنی چاہنے والی بھتیجی سکینہ کو، میری بھتیجی سکینہ، میری پیاری بھتیجی سکینہ۔ سکینہ در خیمہ پر دوڑی دوڑی آئی، ایک مرتبہ اپنے زانوں پر بٹھایا، پیار کیا، اپنی پیاری بھتیجی کے کملائے ہوئے چہرے کو دیکھا، پپڑیائے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا۔ میری پیاری بیٹی سکینہ، لاؤ مجھے مشک، اپنی سوکھی ہوئی مشک مجھے دے دو۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ سکینہ نے چچا سے سوال کیا ہوگا، چچا مشک کس لیے طلب کر رہے ہیں؟ تو حضرت عباس نے جواب دیا ہوگا کہ آقا کا حکم ہوا ہے کہ پانی کی سبیل کرو، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ لیکن وہ سکینہ جو صبح سے یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ میدان میں جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا، شاید ہاتھ جوڑے اور اپنے چچا عباس سے کہا کہ نہیں چچا، ہمیں پانی نہیں چاہیے، اب آپ میدان میں نہ جائیے، صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ لیکن عباس نے اپنی پیاری بھتیجی کو سمجھایا ہوگا کہ میں جنگ کرنے نہیں جا رہا، میں تو پانی لینے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام نے
مشق سکینہ کو علم میں نصب کیا اور اس کے بعد میں لے کے چلے، اور تفصیل عرض نہیں کرنی ہے، اور اس کے بعد میں دشمن کی فوجوں کو پچھاڑتے ہوئے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اس انداز سے پورے شان و شوکت کے ساتھ نہر فرات میں پہنچتے ہیں کہ اپنے گھوڑے کو فرات میں ڈبویا۔ گھوڑا فرات میں اترا، اترنے کے بعد امام حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں میں پانی لیا، ایک چلو پانی لیا، اور لینے کے بعد اس پانی کی طرف نگاہ کی۔ میرا دل کہتا ہے کہ عباس جب کے ہاتھوں میں جو پانی تھا چلو میں، کبھی اس میں سکینہ کی کملائی ہوئی صورت نظر آ رہی ہوگی، کبھی علی اصغر کا پیاسا چہرہ نظر آ رہا ہوگا، کبھی قاسم کا چہرہ نظر آیا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہرے نظر آئے ہوئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پانی کو پھینک دیا اور رہتی دنیا تک یہ اعلان کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم مجبور ہیں، نہیں، ہم چاہیں تو نہر فرات پر قبضہ کر لیا، جب چاہیں تو قبضہ کر لیں، اور اس کے بعد میں مشق میں پانی بھرا اور لے کے چلتے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا اب عباس اس شان سے چل رہے ہیں کہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی بھی صورت سے یہ پانی قیام حسینی تک پہنچ جائے، اور ادھر دشمن کی ساری کوشش یہ ہے کہ یہ پانی قیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے۔ اسی کشمکش میں پسر سعد نے جب یہ منظر دیکھا کہ عباس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ پا رہا ہے، تو ایک مرتبہ پسر سعد کہتا ہے کہ تیروں کی بارش کی جائے، اور اعلان کرتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ عباس کی جان عباس کے جسم میں ہے؟ ہاں کیوں نہیں، اعلان کیوں کرنا پڑا اس کو؟ اس لیے کرنا پڑا کہ دشمن نے چھپ چھپ کے وار کیے، داہنا بازو بھی کٹ گیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا، لیکن عباس کے گھوڑے کا رخ ابھی بھی قیام حسینی کی طرف ہے۔ کیوں؟ ابھی مشق میں پانی باقی ہے، موجود ہے۔ ایک مرتبہ پسر سعد کہتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ عباس کی جان عباس کے جسم میں ہے؟ نہیں، عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں ہے، بلکہ اس مشق میں ہے جس میں پانی ہے۔ بہت سے تیر چلے، ہزاروں تیر رہا ہوئے، لیکن ایک تیر وہ تھا کہ جو مشق سکینہ پر آ کے لگا۔ ادھر مشق سکینہ پر تیر کا لگنا تھا، پانی بہا، بہتے ہوئے پانی کو عباس نے دیکھا، ایک مرتبہ اپنی پتلیوں کو سوئے آسمان بلند کیا، پروردگار تو گواہ رہنا، خیموں میں حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ عزیزان محترم، اب مقصد حیات عباس با وفا باقی نہ رہا۔ عباس نے اپنے گھوڑے کے رخ کو پھر سے فرات کی طرف موڑ دیا، اور اس کے بعد میں ایک منزل وہ آئی کہ اب دشمن نے وار کرنا شروع کیا۔ ارے اتنے تیر لگے، ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا، ہاں ایک لعین نے، ایک عباس نے چاہا کہ اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھ میں لگے ہوئے تیر کو نکالے، ایک لعین نے عباس کی پیشانی پہ گرز گراں کا وار کیا۔ ہاں عزیزان محترم، اب عباس سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، اپنے آقا کو سلام آخر کرتے ہیں۔ ادھر امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اب جو اپنے بھائی کا یہ عالم دیکھا کہ بازو دونوں کٹ چکے ہیں، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، آنکھ میں تیر لگا ہے، جسم تیروں سے چھنی ہے، جسم پر نہ جانے کتنے زخموں کے نشان ہیں۔ ایک مرتبہ عباس کے سر کو اپنے زانوئے مبارک پر رکھا، امام حضرت عباس نے اپنے سر کو ہٹایا، پھر رکھا، پھر ہٹا لیا، پھر رکھا، پھر ہٹایا۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ اے میرے بھیا عباس، تم اپنا سر میرے زانو سے کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو ایک کبھی آپ نے جواب دیا کہ آقا، کہاں آقا کا زانو اور کہاں غلام کا سر، اور دوسرا ایک جواب یہ بھی ملتا ہے کہ ہاں میرا سر تو آپ اپنے زانو پر رکھ لیں گے، لیکن ایک منزل وہ آئے گی کہ جب کوئی نہ ہوگا تو آپ کا سر کون اپنے زانو پر رکھے گا؟ عزیزان محترم، حضرت عباس نے وصیت کی، آقا میرے لاشے کو خیمے میں تک نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ
سکینہ سے شرم آتی ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ امام حسین حضرت عباس کے علم کو لے کے چلے، اور یہ علم جیسے جیسے خیمے کے قریب پہنچتا جاتا تھا بچوں کے دل بڑھتے جاتے تھے، لیکن جب تک بچے صرف علم کو دیکھ رہے تھے، بچوں کی ڈھارس تھی، بچے ہاں میرا سکینہ کے فرما رہی تھی میرا چچا پانی لینے گیا ہے، بچے سمجھ رہے تھے کہ پانی آ رہا ہوگا، لیکن جب امام حسین یعنی علم کے ساتھ علمدار بھی نظر آنے لگا، بچوں نے یہ دیکھا کہ وہ علم جو عباس با وفا لے کے گئے تھے وہ عباس با وفا کے ہاتھ میں نہیں بلکہ آقا حسین کے ہاتھ میں ہے۔ اب بچوں کا دل مضطرب ہو گیا۔ ادھر امام حسین در خیمہ کے پاس پہنچے، سکینہ دوڑی ہوئی آئی اور آنے کے بعد اپنے بابا کے قدموں سے لپٹ گئی، سوال کیا بابا ارے یہ علم تو میرا چچا عباس لے کے گیا تھا، آپ کے ہاتھوں میں کیسے آیا؟ تو عباس نے امام حسین نے جواب دیا کہ ارے ہاں تمہارا چچا میدان کربلا میں سو رہا ہے، نہر کے فرات کے کنارے سو رہا ہے۔ کہ ایک مرتبہ سکینہ نے فرمایا، کہا گیا بابا سب کے لاشیں لائے، آپ جو بھی شہید میدان میں جس نے اپنی جان قربان کی سب کے آپ لاشیں لائے، لیکن میرے چچا کا لاشا کیوں نہ لائے؟ تو امام حسین نے جواب دیا کہ تیرے چچا نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ ارے ہاں سکینہ اسی با وفا عباس کی بغیرت دار بھتیجی تھی۔ ایک مرتبہ ذہن میں یہ الفاظ رہے۔ اب یہ لٹا ہوا قافلہ زندان شام میں پہنچا، ادھر سفر کی وہ تاریخ آئی کہ جب سکینہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، شاید سکینہ کے ذہن دل میں یہ خیال ہوگا کہ اے میرے چچا عباس، اگر آپ میدان کربلا کے نہر فرات سے واپس گھر نہ آئے تو سکینہ بھی زندان شام سے مدینے واپس نہ جائے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔